یو کے میں ٹی کے آر لے کے گئے تھے، ڈاکٹر وسیم کی کلینک لے کے آئے۔ السلام علیکم، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں، میرے بڑے پیارے بھائی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، طاہر خان بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ مبارک ہو، یو کے سے سنا ہے بڑا رسپانس آیا ہے ٹی کے آر اب یو کے میں ماشاءاللہ، تو تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے جب بھی آپ سے ملتے ہیں خوشی ہوتی ہے، اور الحمدللہ ایسے دوست ہوتے ہیں نا، آپ ان سے ملتے ہو تو بندہ کہتا ہے کہ ہاں یار تھوڑی سی خوشی ملتی ہے آپ کو، ہمیشہ آپ سے مل کے دلی سکون ملتا ہے۔ الحمدللہ، تو بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اور جی الحمدللہ گئے تھے بھی 2-3 مہینے ہو گئے، یو کے میں ٹی کے آر لے کے گئے تھے۔ ایک ڈریم تھا، ایک سپنا تھا، لوگ بہت زیادہ آتے تھے یہاں شکر پڑیا، یو کے سے بہت زیادہ لوگ آتے، تو وہ یہی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یار یو کے میں ہمارے پاکستانی جو آپ لوگ کے فوڈ ہے، دم پوخ ہے، تو یہ نہیں ہے۔ تو 2-3 سالوں سے لگے ہوئے تھے، لیگل چیلنجز تھے، بہت سارے ایشوز تھے، لیکن الحمدللہ اپنی امی ابو کی دعاؤں کی وجہ سے، لوگوں کے پیار کی وجہ سے تو وہ دن آ گیا تھا۔ گئے تھے الحمدللہ، اوپننگ کی اور بہت اچھا رسپانس ملا الحمدللہ۔ اور سنا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں آپ کو جگہ بڑی کرنی پڑ گئی الحمدللہ۔ جی وہ ایسا ہوا کہ جب ہم نے وہ جگہ لی تو وہ جس طرح آپ اسلام آباد انٹر ہوتے ہو نا، ممتاز سٹی یا ٹاپ سٹی، تو ہم نے یہ جگہ سائڈ پہ لی تھی۔ ہم نے کہا یار وہ ٹرائی بال کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا رسپانس ملتا ہے، کیونکہ جگہ کی رینٹ کم تھی۔ وہ جو جگہ ہم نے لی تو وہ اتنے لوگ آئے وہاں پہ، اتنے لوگ آئے کہ لوگ 2-3 گھنٹے ویٹ کرتے تھے اور ویڈیوز بناتے تھے کہ یار فوڈ اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن اتنا ویٹ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اور باقی یہ بریڈ فورڈ کے سٹارٹ میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا ڈرلنگٹن، یہ وہاں پہ تھا، تو لوگ ڈرائیو کرتے تھے لندن سے 4 گھنٹے لگتے تھے، برمنگم سے 1 گھنٹہ لگتا تھا، مانچسٹر سے 2 گھنٹے لگتے تھے۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ یار یہ جگہ ہمیں چھوٹی پڑ گئی ہے، تو پھر جو وہاں پہ میری ٹیم ہے ڈسکشن کی، تو الحمدللہ بریڈ فورڈ جس طرح ہمارے اسلام آباد میں F7 یا F6 مرکز ہے، ادھر لیڈز روڈ ہے جو بہت زیادہ فیمس ہے بریڈ فورڈ میں، تو وہاں پہ الحمدللہ ایک ترکش ریسٹورنٹ تھا، تو وہ نہیں چل رہا تھا۔ میں نے جتنے بھی ریسٹورنٹ لیے تو وہ نہیں چل رہے، تو پھر جب میں نے ٹی کے آر کا بورڈ لگایا تو الحمدللہ چل پڑا الحمدللہ۔ تو وہ بھی ایک ترکش ریسٹورنٹ انہوں نے بنایا تھا 5-6 مہینے پہلے، لیکن وہ اسٹرگل کر رہے تھے تو وہ سیل کر رہے تھے۔ پھر ہماری ٹیم نے رابطہ کیا، وہ جگہ ہمیں بہت پسند آئی، تو ہم نے کہا چلو موو کرتے۔ تو الحمدللہ ابھی ریسنٹلی میں گیا تھا 1 مہینہ پہلے، تو ہم لیڈز روڈ پہ آ گئے جو بریڈ فورڈ کا بالکل دل ہے، اور سارے ریزیڈینشیل ایریا ہے، ایکسیسیبل ہے بہت زیادہ، تو الحمدللہ اب وہاں پہ موو ہو کر بہت اچھا کام جاری ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور مجھے جو سب سے ساری ویڈیوز ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا، اس میں جو سب سے اچھی لگی کہ جو سٹاف تھا، جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور پارٹ ٹائم وہاں پہ ان کے لیے جابز بھی کریٹ ہو رہی ہیں، تو وہ بڑا خوش آئند تھا، کیونکہ پشتونی سٹاف تھا، کوئی کہاں کا، ایک پارا چنار کا لڑکا تھا اور کچھ اسی طرح سے نا، تو KPK کے، تو وہ دیکھ کے نا، کیونکہ دیکھیں ہم سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ جب اپنے لوگوں کو ہم گرو کرتا دیکھتے ہیں، پروان چڑھتا دیکھتے ہیں، اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ جیسے جیسے ابھی مزید بھی رسپانس آئے گا انشاءاللہ، اور جیسے جیسے ٹی کے آر مزید گرو کرے گا، ویسے ہی اپنوں کے لیے مزید جابس کی اپرچونیٹیز بھی بنیں گی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ یہ ڈاکٹر صاحب وہاں پہ یہاں سے تو بچے جاتے ہیں نا یو کے، تو ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہم بس یو کے کا ویزا ملے، وہاں پہ لینڈ ہو تو بس سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا، پاؤنڈز ہوں گے، سر تو نہیں ہوتا۔ سب سے جو مشکل زندگی میں نے جو دیکھی ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہے۔ پہلے میرے بھی مائنڈ میں تھا کہ یار چلے یو کے جاتے تو لندن شندن گھوم کے آتے، ادھر ریٹائر لیتے، اور بڑے مزے کی زندگی ہے، بہت ڈپریسنگ زندگی وہاں پہ، بہت ٹف زندگی ہے، روبوٹس کی طرح بندوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہ بچے، جب میں نے ٹی کے آر وہاں پہ کھولا، ہمیں اتنے ای میلز موصول ہوئی، اتنے ای میلز کہ ہم آئے ہیں، پڑھ بھی رہے، ہمیں کوئی جاب نہیں مل رہا، ہمیں جاب چاہیے تاکہ ہم اپنے ایکسپینسز نکالیں، ہم نے فی دینی ہوتی ہے 3-4 مہینے بعد 7,000-8,000 پاؤنڈ، جو بہت بڑی اماؤنٹ ہے، پاکستان سے آپ لے کے جاتے تو لاکھوں میں بنتے ہیں۔ تو وہاں پہ بچے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی گاڑیاں دھو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو ہمیں اتنے ای میلز ملے۔ پھر میں نے اپنی ٹیم کو بولا کہ یار آپ اس طرح کریں، 10% ٹرین بندوں کو لے، ریسک اس میں لے، لوگ کہیں کہ یار سروس ٹھیک نہیں ہے، بچے ٹھیک نہیں ہے، لیکن 90% آپ ان بچوں کو لے جو فریش ہو، جن کو کام کی ضرورت ہو، پیسوں کی ضرورت ہو، اور یہ 10% کو بولیں کہ وہ 90% ان بچوں کو ٹرین کرے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے پاکستانی بچے ہیں، ہم نے ویسے ہی کیا۔ تو سٹارٹ میں 15-20 دن ہمیں بہت اسٹرگل کرنا پڑا، کیونکہ بہت زیادہ کمپلینٹس آ گئے، کسٹمرس کہتے تھے کہ یار بچوں کو وہ ٹرے پکڑنا صحیح نہیں آتا۔ میں نے کہا یار اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، ہمارا نیت یہ ہے
کہ بچوں کے ساتھ ہیلپ ہو تو اللہ خیر کرے گا. وہ مہینہ گزر گیا, بچے ٹرین ہو گئے ماشاءاللہ, پھر ہم نے اور بچوں کو ہائر کر لیا. تو ہمارے بٹخیلا کی بھی بچے ہیں, پشاور کی بھی ہے, ادھر راولپنڈی ایک بچی تھی 20 سال کی, وہ ہماری اسلام آباد G11 کی تھی. تو کہہ رہے میں یہاں پہ پڑھنے آئی ہوں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں رہائش کے پیسے دوں, میں نے 3 مہینے بعد 7,000 پاؤنڈ دینے ہیں, اگر میں نے آگے پڑھنا ہے تو میں یہ کام کر رہی ہوں. تو اچھا خاصا پے ان کو مل جاتا ہے, لیکن اٹس اے ویری ٹف جاب کہ آپ UK میں ایز اے اسٹوڈنٹ سروائیو کر سکیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آپ وہ ایگزام میں پاس ہو جاتے ہو, وہ جو آپ کا اسٹرگل پیریڈ ہوتا ہے, پھر آپ کے مزے ہوتے ہیں. تو یہ تمام بچوں کے لیے, اگر وہ اسٹرگل کر رہے تو وہ ہمت نہ ہارے. ہم نے خود اسٹرگل کیا ہوا ہے, یہاں تک پہنچے ہوئے, رگڑے سے گزر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, اس کے بغیر دیر از نو شارٹ کٹ. نو شارٹ کٹ. جی ڈاکٹر یہ بالکل, اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, کیونکہ بچے آج کل نا ان کے اندر میں دیکھتا ہوں نا کہ بڑی جلد بازی ہے, جلد بازی ہے, بس چاہتے ہیں کہ رات کو سوئیں اور صبح اٹھے تو کامیاب ہو گئے. ایسا ہوتا نہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے جی. لوگ کامیابی تو دیکھتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو لگی محنت ہے, جو اسٹرگل ہے, وہ نہیں دیکھتے نا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ بھائی انجوائے دا پروسیس, محنتی بنو. اللہ محنتی بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا, کبھی بھی نامراد نہیں لوٹاتا. ٹائم لگتا ہے جی, کامیابی ہر کسی کو ملتی ہے, بڑے بندے کو ذرا دیر سے ملتی. تو یہ لاسٹ بھی جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہوا تھا, جو آپ کی پوری ایک اسٹرگل ہے, جو لائف کی جو پوری جرنی ہے, وہ ایسے تھوڑی ہے کہ اوور نائٹ ہوا ہے. آپ نے وہ مشکلات دیکھی, تبھی آج آپ جہاں پہ ہیں اس کو آپ پراپر طریقے سے محسوس کر پا رہے ہیں, اس کامیابی کو, الحمدللہ. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب میں اس میں ایک بات ایڈ کر لوں گا. میں نے 8 سال سعودیہ میں کام کیا ہے, فوٹوگرافری سے لے کر, پھر میں ایز اے گرافک ڈیزائنر, پھر اس کے بعد ایز اے سیلز مین, پھر اس کے بعد مارکیٹنگ میں. تو آج اگر میں TKR اتنے بڑے برانڈ کو لے کے جا رہا ہوں, تو میری ٹیم ہمیشہ یہ کی تھی, کیونکہ میں باقی چیزوں میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوتا, میں اپنی مارکیٹنگ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس مارکیٹنگ کے بہت یونیک آئیڈیاز آپ لے کے آتے ہو, اس پہ پھر لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, آپ کی فری میں مارکیٹنگ ہوتی ہے. تو یہ اس طرح نہیں کہ راتوں رات میرے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے, اس کے پیچھے وہ جو 8 سال میں نے کام کیا سعودیہ میں, کیا بات, وہاں سے وہ میرا برین بنا ہوا ہے کہ یار کس طریقے سے کسی نئے آئیڈیا پہ کس طرح لوگوں کو انگیج کر سکے. تو یہ جو اسٹرگل ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کب ختم ہوگا, یہ تو بہت مشکل ہے. ایکچولی میں یہ ان کی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ اس ٹریننگ سے تھوڑا سا مزہ بھی لینا کہ ہاں یار چلو انشاءاللہ وہ دن آئے گا, اگر آپ کا اللہ پہ ایمان ہے, یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو میں محنت کر رہا ہوں اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا ہی دے گا, تو پھر وہ آپ پروسیس کو انجوائے کرو گے. تو اگر آپ پیچھے وہ محنت نہیں کرو گے, اور آپ کو کوئی آ کے کسی کرسی پہ آپ کو بٹھا دیتا ہے کہ ہاں بیٹا بس کرو, آپ یہاں کی GMO چلاؤ, کچھ نہیں چلا پاؤ گے, برباد کر لو گے. تو وہاں سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے آگے کچھ بڑا کرنا ہے تو. بالکل, اور یہی پوائنٹ ہے جہاں پہ اکثر لوگ جو ہے نا اس چیز کو مس کر جاتے ہیں, اور وہ یہ بات نہیں یاد رکھتے کہ بھائی یہ جو لائف ہے نا, اس میں جب مشکلات آتی ہیں نا, تو جو بندہ جذبے کے ساتھ کام کر رہا ہے, شوق کے ساتھ کام کر رہا ہے نا, وہ ہمیشہ شکر میں رہتا ہے. اور جو ٹائم پاس کر رہا ہے وہ فوراً گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے. گلہ کرنے والا ہمیشہ اذیت میں رہتا ہے, شکر کرنے والا ہمیشہ لطف میں رہتا ہے. بلکہ اس دن میں نے بڑی پیاری بات حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی سنی, کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں شکر کرنے والا بنایا. بہت کتنی بڑی بات ہے الحمدللہ, کہ اگر آپ مشکل سے کہ اللہ نے مجھے اس محنت سے گزارا ہے, میرے اندر یہ محنت کا جذبہ ڈالا ہے, مجھے اپرچونٹی دی ہے. وہ بڑی پیاری, کہ جو انسان اپنی قیمت لگانا بند کر دیتا ہے اللہ اسے مایوسی سے بچا لیتا ہے. ہم یہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری قیمت تھوڑی لگی, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خریدا ہی نہیں گیا, وہ تب بھی راضی ہیں. تو یہ جو راضی رہنے والا بندہ ہے نا, جو محنت کرنا جانتا ہے, اسے اللہ کہیں نہ کہیں سے نا اسباب بنا کے اس مشکل سے نکال لیتا ہے, اور آگے پھر اس کے لیے راحت ہی راحت ہوتی ہے, اور وہ بہت سارے لوگوں کو راحت بھی پہنچاتا ہے. اس میں کوئی بات نہیں. جیسے ابھی ماشاءاللہ آپ کی ابھی تک ماشاءاللہ کتنی TKR کی جو برانچز ہیں وہ ایکٹیو ہیں, فرینچائز جو ابھی تک آپ دے چکے ہیں؟ میرے خیال میں UK کے ساتھ ملا کے 6-7 ہے میرے خیال میں ماشاءاللہ. میں یہ دیکھتا ہوں یہ پورا ماڈل نا, کہ اس میں کتنے لوگوں کا رسک جڑا ہوا ہے, کتنے لوگ جو ہے پکانے سے لے کے سرو کرنے سے لے کے جہاں سے گوشت آ رہا ہے, سارے پر پورا کا پورا ایک ترتیب ہے. تو جتنا آپ دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ لوگوں کا رزق جوڑتا رہتا ہے, اتنی آپ کے رزق میں کشادگی اور برکت آتی رہتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں نا, جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ اللہ کے کرم اور فضل کے بغیر ہوتا نہیں. زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں نا کہ یار میں بہت زیادہ اسمارٹ ہوں,
یہ تو میرا نام ہے. لوگ مجھے اکثر دوست بولتے ہیں نا آپ کتنی فالوئنگ ہے, مجھے خدا کی قسم 1% بھی فیل نہیں ہوتا کہ یار میرے کو یہ فالوئنگ ہے یا کوئی مجھے جب میرے کوئی سامنے تعریف کرتا ہے نا ابھی مجھے عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ مجھے خود کا پتہ ہے کہ میں کتنا گنہگار بنتا ہوں. سامنے والے کو تو نہیں پتا, وہ تو مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہے, ہماری ویڈیوز کو دیکھتا ہے, تو مجھے بہت گھٹن سی فیل ہوتی ہے کہ یار بس بھائی ٹھیک ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے, جزاک اللہ خیر. اب ہمیں جو رزق مل رہا ہے, اب میں بریڈ فورڈ میں ہمارے ساتھ ایک بہن کام کر رہی تھی, میں نے اس سے پوچھا 23 سال کی تھی, ادھر اسلام آباد کی تھی, تو وہ کچن میں جوسز بنا رہی تھی. بہت زیادہ رش ہوا, لوگ لائنوں میں کھڑے تھے, تیسرا دن تھا ہمارا. تو مجھے تو ان باتوں میں شرم نہیں آتی نا کہ میں یار کچن جاتا ہوں تو کوئی چیزیں ادھر, میں دوست کو بولا, میرا جو ادھر دوست ہے پارٹنر, میں نے کہا یار کچن, یہ بچے سارے بہت اسٹرگل کر رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا ہیلپ کرتے ہیں. تو کہہ رہے یار کیا کریں, میں نے کہا یار کچھ نہ کچھ کر لیں گے. تو میں جب کچن گیا تو یہاں سے ٹرے اٹھائے, میں نے کہا شاباش بھائی جلدی جلدی, کیونکہ لوگ باہر ویٹ کر رہے تھے, تو ہم ان کے ساتھ ہیلپ کر رہے تھے. تو پھر وہ بچوں کے ساتھ میں گپ شپ بھی لگا رہا تھا, تو اس بچی نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ سر ہاؤ سم ون لائک یو کین بی ہمبل. یعنی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے جو تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں یا تھوڑا بہت نام ہوتا ہے. تو میں اس کو دیکھ کے ہنسنے لگا. میں نے کہا بیٹا مجھے پتہ ہے کہ میں کون ہوں, اور میں ہمبل کیوں, کیونکہ جس جگہ سے میں اٹھا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. مجھے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ لوگ 12 13 گھنٹے کام کرتے ہیں, اور آپ لوگوں سے زیادہ پیسے میں گھر لے کے جاتا ہوں. چاہیے یہ تھا کہ بھئی آپ جتنا کام کریں آپ لوگ لے کے جائیں, لیکن سسٹم اس طرح بنو ہے کہ آپ لوگ زیادہ محنت کرتے اس سے زیادہ پیسہ میں کماتا ہوں. میں کہا بیٹا میرے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ میں اگر کچھ کہوں کہ ہاں نہیں میں تو کچھ ہوں. اکڑ وہ تو میں اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اٹھایا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ان بچوں کی وجہ سے جو ہمارے پاس میرے خیال میں 500-600 بچے کام کر رہے ہیں, اب اس میں کوئی ایک بچہ اس طرح ہوگا جس کا کنیکشن اس کی امی کے ساتھ کس طرح ہوگا, پھر اس کی امی کا کنیکشن اللہ کے ساتھ کس طرح ہوگا, پتہ نہیں اس امی کی ایک دعاؤں کی وجہ سے پورا سسٹم چل رہا ہے. اگر میں مائنڈ میں لاؤں کہ نہیں یار میں تو طاہر خان ہوں, میں تو بھائی کچھ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا میں. یہ جو آپ نے بات کی نا, اور اس میں کتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے اونر کے اوپر. اس کے اوپر بھی حضرت سے کسی نے پوچھا کہ ایک ادارے میں نا ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, محنتی, نکمے, ہاں جی, مخلص, جی, بدنیت, تو ادارہ کیسے چلے گا اس کا اللہ کیسے فیصلہ کرتا ہے. تو انہوں نے ایک جواب دیا, مالک کی نیت سے. جب تک مالک کی نیت صحیح ہے, وہ ہمبل ہے, وہ عاجزی میں ہے, وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, ادارہ چلتا رہے. جب اس میں بھی لوگ ہو, خراب لوگ بھی ہو, اللہ تعالیٰ وہ 400-500 اس میں جتنے بھی ہو, جو فرنٹ پہ جس کو اللہ نے کر دیا نا, اللہ نے نمایاں کیا نا جی, تو اس کی اتنی ہی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آپ نے اپنی نیت, اور ایک ہی چیز کی تو حفاظت کرنی ہے, اور وہ نیت ہے. تو جب آپ کی یہ جو میں اکثر دیکھتا ہوں نا کہ لوگ آ کے جب تعریف کر جاتے ہیں تو بندہ گھبرا جاتا ہے. میں نے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہیں, حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے بیٹے ہیں جی, میں نے پوڈ کاسٹ دیکھے آپ لوگوں کے. ایک مال میں ہم جا رہے ہیں تو ایک خاتون آئی, انہوں نے نا آتے ساتھ ہی اردو آئیں, تو میں نا گھبرا جاتا ہوں. تو میں نے کہا کاشف صاحب میں ڈر کیوں جاتا ہوں؟ کہتے وہ اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. ایگزیکٹلی عطا ہے, رحمت ہے, وہ جب چاہے اور عطا واپس لی جا بھی سکتے. اس لیے ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے, ہمبل رہنا چاہیے, اور انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس جو بھی اللہ نے کیا اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, صرف اور صرف اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کا فضل ہے. یہ ہمارے جم میں بھی نا لوگ لحاظ نہیں کرتے تو ڈمبلز پھینک دیتے ہیں. تو میں رات کے 1 بجے کا وقت تھا, یہی بحریہ کا جم تھا, تو سٹاف بھی چلا جاتا ہے, تو اب وہ سارے ڈمبلز پڑے ہوئے تھے, اور جو میں خود نا وہ ایک ڈمبل نا ری ریک کر رہا, ٹھیک ہے نا. پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر یہ میں کسی اور کے لیے کام کر رہا ہوتا نا تو شاید مجھے دکھ ہوتا, لیکن یہ میرا پیشن ہے نا. تو دیکھیں رات کے 1 بجے, میں صبح 8 بجے کا, خلیل بھی اس بات کی وہ گواہی دے گا کہ فلور پہ ہوتا تھا سارے کلائنٹس کو ٹرین کرنا, اور رات کے 1 بجے میں جب ڈمبل ری ریک کر رہا ہوں تو مجھے گلا نہیں تھا, میں اس بات کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنا رزق دیا ہوا ہے, اپنی روزی روٹی کی جگہ دی ہوئی ہے. تو یہ بات سمجھنا نا کہ کاش, جو کہ سب سے مشکل ہے کیونکہ آج کل کمپیریزن بڑھ گیا ہے, ہم اپنے سے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے سے نیچے نہیں دیکھ رہے ہوتے. مجھے ایک بڑے امیر کبیر صاحب ملے, اچھا, کہتے ہیں کہ جی اب تو بات یہ نہیں ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ, اب تو بات یہ ہے کہ کمپٹیٹر کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ. کہتے ہیں اب اس جنگ کو میں کیسے جیتوں.
یار یہ سوچنے والی بات ہے نا. میں جب ٹیکر ہوا یو کے میں کھول رہا تھا تو ہمارے سامنے پرساد نام تھا, پرساد جو انڈین کا وہ تھوڑا گفٹ ہوتا ہے, ہمارے ہندو بھائی ان کا ریسٹورنٹ تھا. تو میں نے اپنی ٹیم کو بولا کہ یار ہمارے وہاں پہ نا ہمارے کلچر میں ہمارے دین میں یہ ہے کہ پڑوسیوں سے ملنا چاہیے, پڑوسیوں کے پاس ہم یہاں پہ آئے ہیں تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو میری ٹیم ہم سارے گئے, اس بھائی کا نام تھا ببلو نام تھا, کوئی بوبی نام تھا. ہم جب گئے تو وہ وہاں پہ نہیں تھے, ان کی ٹیم وہاں پہ تھی. میں نے کہا یار میرا نام طاہر خان ہے, ہم یہاں پہ. کہہ رہے سر ہمیں پتہ ہے اب 3-4 مہینے سے آپ کا بورڈ لگا ہوا ہے, اور اس کے ریسٹورینٹ میں ہمارے پاکستانی بھائی کام کر رہے تھے. کہہ رہے لالا ہمیں پتہ ہے کیا آپ آ رہے ہوئے یہاں پہ. تو پھر انہوں نے اپنے باس کو کال کی, تو اس سے میں نے کال پہ بات کی کہ بھائی ہم یہاں پہ آئے ہیں, انشاءاللہ 2 دن بعد ہماری اوپننگ ہے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. تو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. اس نے کہا یار میں نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی تھی اور اس ویڈیو میں مجھے ایک بات بہت پسند آئی. مجھ سے وہ بندہ پوچھ رہا ہے کہ یار آپ کوئی کمپٹیٹر یہاں پہ دیکھ رہے ہو. میں نے کہا یار ہم کس کو کیوں, میں خود کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ بھائی آج سے کل میں کس طرح بہتر ہوں. میں کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ یار کمپٹیٹر کیا کرے, میرا کمپٹیٹر ہے کون. مجھے خود سے فرصت نہیں ملتی, میں دوسرے کے بارے میں کیوں سوچوں کہ یار وہ کیا کر رہا ہے. تو وہ بندہ اتنا خوش ہوا جب میں واپس ریسٹورینٹ آیا تو انہوں نے وہ انڈین اپنا کوئی ڈش وش بنایا تھا تو وہ انہوں نے بھیجا. پھر وہ اوپننگ پہ بھی آئے. تو ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بات کی نا کہ یہ لوگ ذہنی مریض بن جاتے کہ بھائی میرے بینک بیلنس کے نہیں کمپٹیٹر کی بینک بیلنس کے, ہم دیکھیے یار اس میں کیا ہے, کیا ملے گا, کیا کر لو گے آپ. بالکل ایسی ہے. آپ ایک کنٹروورسی بھی ہوئی تھی کیونکہ بہت سارے لوگ نا, کیونکہ ادھر مجھے آپ کے ساتھ دیکھا تھا تو پوڈ کاسٹ میں اکثر پوچھ رہے تھے ہوا کیا. آپ نے ایک ویڈیو بنائی جس میں آپ کافی پریشان نظر آئے, تو کچھ ہمارے ہی اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. تو کیا ہوا تھا کہ ابھی کوئی لیگل کوئی ایشو ہو گیا تھا, اس کو بھی ذرا ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے نا کہ دیکھیں باہر اگر آپ کام کر رہے ہوتے تو وہاں پہ ایک سسٹم ہوتا ہے. ہم نے, میرا دوست شبیر بھائیوں جیسا تعلق ہے, وہ وہاں کا نیشنل ہے. میں نے اپنی برانڈ سب کچھ اسی کے نام پہ رجسٹر کیا تھا بیکاز آئی ٹرسٹ ہے. میرے گاؤں کا ہے, بچپن کا دوست ہے. تو وہاں پہ ایک بدبخت ہے جنہوں نے ایک بٹ کڑائی برانڈ لے کے گیا ہے. منال ایک ہمارے لکمان بھائی بڑے اچھے دوست ہیں, ان کا برانڈ وہاں پہ کیا کرتے ہیں, یہ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, برانڈ نیم لکھتے ہیں, لوگو ڈالتے ہیں, اپنے نام پہ رجسٹر کر لیتے. اب جب ان کے نام پہ رجسٹر ہوتا ہے تو بے شک آپ اس برانڈ کے سی او کیوں نہ ہو, آپ اس کے مالک کیوں نہ, آپ وہ برانڈ نہیں کھول سکتے کیونکہ اس کے نام پہ رجسٹر ہے. گورنمنٹ پہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ برانڈ اگر آپ کے نام پہ تو اس کے نام پہ رجسٹر کیوں ہے. تو ہم نے چیزیں رجسٹر کی تھی, ٹھیک ہے یار میرے اپنے دوست کے نام پہ. پھر اس طرح ہوا کہ اس بندے نے کلیم کیا کیونکہ اس نے 3-4 بڑے برانڈز پاکستان کے اپنے نام پہ کیے, اور وہ یہی دندہ کرتا ہے کہ وہ برانڈز فیک اپنے نام پہ رجسٹر کرتا ہے, پھر وہ سیل کرتا ہے, اور ان لوگوں کو سکون ملتا ہے کہ ہاں یار ہم اچھا کام کر رہے ہیں. خیر وہ جب کلیم آیا تو پھر میرا جانا ضروری تھا کیونکہ میں نے ان کو بولا کہ میں KFC کا بابا تو نہیں ہوں کہ مرا ہوا ہوں, میں تو زندہ صحیح بندہ ہوں یار, ویڈیو دکھا دیتا. ہاں میرے اتنے برانچز ہیں یہ وہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی, وہ کیس پھر ہم نے جیتا. اور پھر میں نے اس بندے کا پکچر بھی تھا, اس کا نام بھی تھا, ایڈریس بھی تھا, ان کے ریسٹورینٹس کا بھی. میں نے کبھی بھی بولا نہیں کیونکہ ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے. اگر میں بول لیتا کہ بندے کی یہ برانڈز میں آپ نہیں جاؤ, کہ انہوں نے چیزیں بھیجی ہے, دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں, میں چاہتا تو اس کی پکچر لگاتا کہ بھئی یہ بندہ ہے, تو اس کی کیا عزت رہتی. لیکن میں نے وہ اس کے میں نے کہا اللہ پہ چھوڑ دیا. میں نے کہا یار جتنی سوچ بندے کی ہوتی ہے اتنا وہ کام کرتا ہے. تو وہ پھر جب میں گیا وہ کیس ویس الحمدللہ سالو ہو گیا, برانڈ ہمارا سیو ہے ابھی الحمدللہ. ہم برمنگھم کی طرف بھی جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اور کام کر رہے ہیں الحمدللہ. برمنگھم تو کہتے ہیں سنا ہے منی پاکستان ہے, سارے ہی اپنے بھائی ہیں ادھر. اور بریڈ فورڈ میں بھی جب ابھی ہمارا ٹیکے آ رہے ہیں, اور برمنگھم میں تو سارے ہمارے ماشاءاللہ یہ ہماری کشمیری کمیونٹی بہت زیادہ ہے, میرپور کی, اور ہمارے پٹھان کمیونٹی بہت زیادہ ہے. تو ابھی برمنگھم میں ہماری بات ہو رہی ہے انشاءاللہ, تو یہ بھی ایک سرپرائز ہم دیں گے برمنگھم والوں کو انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اب آ جاتے ہیں تھوڑا فٹنس کی طرف, کیونکہ اب ہمارا اپنا بھی سارا کام تو لوگوں کو ڈائٹ اور ایکسرسائز پہ لے کے آنا ہے. آپ کی والدہ نے ماشاءاللہ 5 مہینے پہلے جوائن کیا تھا. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ آپ کی بات کو کاٹتا ہوں, ابھی آف دا کیمرہ بھی میں نے آپ کا دل سے شکریہ ادا کیا. میں نے آپ کی ٹیم کو بھی, اسد بھائی کو بھی, ڈاکٹر مہدی صاحب کو بھی میں نے بولا کہ یار مجھے کچھ کانٹینٹ بتائیں تاکہ میں کوئی ویڈیو بنا سکوں, اس کو میں شیئر کر سکوں. ایک ہوتا ہے نا آپ سنتے ہو باتیں کہ ہاں یار پلا ڈاکٹر نے یہ کیا تھا تو اس کا رزلٹ یہ ہوا, بیفور آفٹر پکچر لگاتے لوگ.
تو میں جب گھر جاتا تھا اوبیسلی انسان کی ہمارے لیے تو پوری کائنات میری امی ہے. ہم جب جاتے ہیں تو 1-2 گھنٹہ ان کے ساتھ رہتے ہیں, جب لیٹ ہو جاتے ہیں ان کو نیند آتی پھر میں اپنے روم جاتا ہوں. تو جب بھی میں جاتا تو اتنا بڑا شاور ہوتا ہے, اس میں اتنی ساری 15 کی 20 میڈیسن, اس میں بی پی کی, شوگر کی, پتہ نہیں کیا کیا میڈیسن لیتی تھی. تو ہم جب جاتے تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کبھی کہتے بیٹا کمر میں درد ہے, پھر ہم پیروں میں درد ہے. ایک دن میں آیا تو وہ میرا بھانجا وہ مساج کر رہا تھا, تو میں نے اسی ٹائم بیٹھ کے میں نے کسی کو کال کی, میں نے کہا یار وہ مساج چیئر منگوائے, 7-8 لاکھ کی تھی. میں نے کہا یار مما تھوڑا سا ریلیکس اس پہ رہو. تو میرا یہ ہے کہ یار بس میں مما کو کسی طریقے سے وہ خوش رہے, بس میرے لیے پوری دنیا وہ ہے. لیکن وہ جب وہ میڈیسن وغیرہ لیتے تھے مجھے بہت تکلیف, ان کیونکہ وہ تکلیف میں اٹھا نہیں سکتا تھا. اچھا کوئی بھی ایسا ایک ڈاکٹر بڑا بھائی جو ہے ملتان تک لے کے گیا, اسلام آباد میں ہم ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر سے وہی میڈیسن وغیرہ لکھتے تھے, لیکن کوئی گزارا نہیں ہوتا تھا. تو میڈیسن کے ساتھ مما وہ ایڈکٹ ہو چکی تھی. جب ہم آتے کہ بیٹا یہ کم ہے, شاباش یہ لازمی لے کے آنے, کل صبح میں نے لینا ہے یہ وہ, اگر میڈیسن ٹائم پہ نہیں ملتی نا وہ ناراض ہو جاتی تھی. خیر پھر آپ سے ملاقات ہوئی, پھر میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مما کا یہ مسئلہ آپ کہہ رہے لے کے آئیں. جب میں نے مما کو بولا, بھائی کو بھی بولا کہ یار آپ لوگوں نے بہت زیادہ ٹرائی کی, دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ میں نے خود مما کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا ہوں, کیونکہ بڑا بھائی سب کچھ یہ کرتا ہے دیکھتا ہے. میں نے کہا مما کو بولا کہ مما آپ نے سب کچھ کیا ہے تو میرے خاطر آپ یہ کریں. کہہ رہے بیٹا مجھے صحت چاہیے, آپ جدھر بھی مجھے لے کے جاؤ میں جانے کے لیے تیار ہوں. پھر الحمدللہ آپ سے ملاقات ہوئی. میں پورا کا پورا کریڈٹ آپ کی جو ٹیم ہے, ہماری جو بہنیں ہیں وہاں پہ, وہ کل میں ان کو بہنوں کو کہہ رہا تھا, وہ جب امی نہیں آتی نا تو وہ کہتے مور کدھر ہے, وہ اتنی اٹیچ ہو گئی کہ مور کدھر ہے. تو میں کہتا مور فرائیڈے کو تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی, وہ سارا دن مصلی پہ ہوتی ہے, نفلیں پڑھتی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے, جمعے کے دن وہ پورا دن اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو میں نے ان بہنوں کو بولا کہ آپ لوگ تو اپنا کام کر رہے ہیں نا, آپ لوگوں کو سیلری مل رہی ہے, لیکن جو آپ دعائیں میری امی سے لے رہے ہو, اس نالائق کو اگر طاہر خان بنائے نا, میری امی کی دعاؤں نے بنایا, تو آپ لوگ کی زندگی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے کہاں آپ لوگوں کو پہنچ جائے گا. تو میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا. تو آپ کی جو ٹیم تھی, سب سے پہلے ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ چیک کر لیتا ہے کہ بھئی ہاں یہ مسئلہ ہے, وہ پھر سارے ٹیسٹ آپ لوگوں نے کروائے, میں نے سارے ٹیسٹ ایکس رے وغیرہ, پھر اسی ٹیسٹ کے رزلٹ کے مطابق آپ لوگوں نے ڈائٹ دی. یہاں پہ میں اپنی باجی کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے وہ مما کا وہ والا ڈائٹ جو آپ لوگوں نے لکھا تھا 5-6 مہینے ہو گئے ماشاءاللہ, وہی ڈائٹ مما فالو کر رہی ہے. اور پھر ڈیلی کلینک آتی ہے, جو آپ لوگوں نے ورک آؤٹ, جو ایکسرسائزز اور جو ساری چیزیں بتائی ہے, تو ماشاءاللہ 22 سے 23 کیجی مما نے وزن کم کیا. سبحان اللہ. اور میں ابھی آپ کو آف دا کیمرہ بتا رہا تھا کہ میرا روم 2nd فلور پہ, تو امی جب چڑھتی تھی تو ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی. پرسوں اوپر آئے تو میں نے کہا مما کیا ہو رہا ہے, کہہ رہا بیٹا میں ٹھیک ہو گئی ہوں. مجھے اتنی خوشی ہوئی, مجھے جب ادھر بھائی ملتے ہیں, ڈاکٹر مہدی صاحب ملتے ہیں, آپ ملتے ہیں, تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ جو 15, اور مزے کی بات, جو 15-20 ٹیبلٹس لے رہی تھی وہ آ گئی 4-5 پہ. کیا بات ہے, اب یہ علاج ہے. 4-5 پہ وہ بھی ہاف لے رہی ہے. کہہ رہے بیٹا مجھے اتنی ضرورت ابھی نہیں ہے, تو وہ ہاف کر کے وہ میڈیسن کھاتی ہے. تو وہ جو پہلے میڈیسن تھے وہ مما کا اسٹامک بھی ڈسٹرب کر رہے تھے, اس کو نیند بھی نہیں آتی تھی, ہر وقت ڈسٹرب رہتی تھی. اب میں اس کو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اللہ, میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں. اور آپ سے سوال پوچھنے کا مقصد بھی ہے نا کہ بہت سارے لوگ بس وہ میڈیسنس کے اوپر ہی ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو اب یہ بات سمجھنی ہوگی کہ تحقیق نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ ڈائٹ کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, ایکسرسائز کرنی پڑے گی, کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو, اور لقد خلق انسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا. ایگزیکٹلی. خود سے محبت خدا سے محبت ہے, تو اپنے لیے وقت نکالنا ہے. ہماری مائیں نا دوسروں کا کرتی رہتی ہیں, جب اپنی باری آتی ہے تو سائڈ پہ ہو جاتی ہیں, اور یہ جرم ہے. خود سے محبت ضروری ہے. اس دن بھی ایک ٹیچر آئیں, ان کو اللہ نے ماشاءاللہ نئی زندگی دی, تو جب ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی نا تو رونا شروع ہو گئی. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہیں بیٹا میں نے ساری زندگی لوگوں کے لیے کیا, یہ 3 ماہ میں نے اپنے لیے نکالے نا, تو اللہ نے مجھے مایوس نہیں ہونے دیا, اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے. تو کہتے ہیں خوشی کے آنسو ہیں. تو لوگوں کو بھی یہ بتانا کہ بھائی ڈائٹ, ایکسرسائز, تھوڑا سا اپنے لیے وقت نکالیں, کل کو اس وجود کا بھی جواب دینا ہے اللہ کو. اور اللہ کریم ظالم نہیں ہے, اللہ تو کریم ہے, اس نے کوئی ایک بھی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. ڈاکٹر صاحب سب سے مزے کی بات یہ ہے نا, جب بھی پہلے گھر میں کوئی بھی چیز بنتی تھی مما کھاتی تھی. اب جو بھی چیز بریانی بنتی, گوشت بند, کچھ بھی,
وہ کہہ رہے بیٹا میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ میں یہ کہوں. وہ اپنی روٹین پہ ہے نا الحمدللہ. کیونکہ وہ جو میں محنت کر رہی ہوں نا کلینک میں میرے ساتھ وہ بچے اتنے سارے محنت کر رہے میرا دل ہی نہیں کر رہا. کیا بات. اگر چائے تو وہ پیتی تھی تو کہہ رہے وہ چائے بھی جس طریقے سے آپ لوگوں نے وہ ڈائٹ میں وہ والی چائے پیتی ہے. میں مما یار پیو آ جاؤ آج پراٹھا کھاتے ہیں آدھے. ہاں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ 1 مہینہ یہ تکلیف بندے کو ہوتا ہے کہ اس کا ڈائٹ آپ چینج کر لو. اب میں صبح اٹھتا ہوں لیٹ, مجھے پتا مما پہلے سے پہنچ چکی ہوتی ہے, میرے مما سے ملاقات ادھر ہی کلینک میں ہوتی ہے. ہاں میں نے کہا مما ہو گیا, کہہ رہے ہاں بیٹا سب کچھ ہو گیا الحمدللہ. تو باجی ساتھ ہوتی ہے. تو میں سب کو کہنا چاہتا ہوں دیکھیں انسان کی سب سے بڑی دولت ان کے والدین ہیں. میرے پاس کروڑوں نہیں اربوں خربوں ہو, میں جب گھر جاؤں میری ماں اگر گھر میں نہ ہو تو باڑ میں جائے کربو اربوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فرض کر لیا, ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے, اس نے میڈیسن بس مما وہ کاری باقی علم نہیں. دیکھو اگر فرق ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, فرق نہیں ہو رہا تو بھائی اس پہ سب سے آپ کی بڑی سے بڑی پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کی والدین ہے, اس پہ بیٹھو کہ بھائی ہاں میں لے کے گیا تھا 6 مہینے پہلے ڈاکٹر کے پاس, میڈیسن یوز کر رہے ہو مما کچھ فرق پڑا ہے؟ ہاں اگر تھوڑا بہت پڑا ہے ٹھیک ہے کرو, نہیں پڑا بھائی پھر سے اس پہ ریسرچ کرو کہ بھائی میرے مما کو یہ میڈیسن مسئلہ کیا ہے. وہ مسئلے کو آپ ڈھونڈو, اس مسئلے کا حل نکالو. کیونکہ اگر آپ بہت بڑے بزنس مین بہت بڑے اسٹار کیوں نہ ہو, آپ کی مما کو تکلیف ہے یار, اس کو نیند نہیں آ رہی اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں میں بہت اچھا بیٹا ہوں. کوئی بھی اچھا بیٹا نہیں جب آپ کو مما کا پتہ نہیں. اسی سے مجھے بھی یہ 3 دن پرانی بات ہے, میرے پاس ایک صاحب آئے تو ان کے پاس نا دوائیوں کی رسید تھی 22,000 روپے اور صحت کا بہت برا حال, چل پھر نہیں پا رہے, جسم ٹوٹ رہا ہے. میں نے کہا یہ کب سے لے رہے ہیں دوائیاں؟ کہتے ہیں کوئی 12 سال ہو گئے. یا اللہ. اور کہتے ہیں یہ تو آہستہ آہستہ بڑی ہے نا. میں نے کہا کوئی فرق پڑے؟ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا. میں نے کہا جی آپ 12 سال سے لے کیوں رہی؟ کبھی ذہن نہیں سوچ. کہتے نہیں وہ بس ڈاکٹر دے دیتا ہے تو میں لے آتا ہوں. تو میں کہا یہی تو ہمارے زوال کی بڑی وجہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں. 22,000 روپے آپ پچھلے 12 سال سے ہر مہینے دے رہے ہو. میرا ایک دوست ہے اس کی فارمیسی ہے, وہ اپنی فارمیسی کو فارمیسی نہیں کہتا, راشن کی دکان کہتا ہے. کہتے 3-4 بزرگ ہمیں اگر مل جائے نا ایک گھر سے تو ہمارے راشن کی دکان بڑی اچھی چلتی ہے. بڑی شرمندگی سے وہ یہ بات, خوشی سے نہیں کہہ رہا تھا. اور ایک اور اس نے بڑی بات کی کہ ہمارے پاس کوئی بندہ آ جاتا ہے نا بچوں کے لیے فوراً ہم اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں. کہتے میری بیٹی بیمار ہوئی نا میں نے اسے اینٹی بایوٹک نہیں دی. اور میں کتنی دیر اس سوچ میں رہا کہ تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تم دوسرے کے لیے بھی, وہ مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یعنی کہ دوسری کی بیٹی کو میں حالانکہ ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میں فارمیسی میں کھڑا ہوں تو میں ٹھا اس کو اینٹی بایوٹکس دے رہا ہوں. لیکن جب میری بیٹی بیمار ہوئی نا تو میں نے اسے اینٹی بایوٹک نہیں دی. تو وہ یہی بات کر رہا تھا کہ بھائی یہ لوگوں کی بھی غلطی ہے, ہماری بھی غلطی ہے. ماڈرن میڈیسن حسب ضرورت جہاں لائف سیونگ ہے وہاں پہ ہے, لیکن اگر ہم اس کو لمبے عرصے تک لے کے چلیں گے تو اس کا نقصان زیادہ ہے, فائدہ کم ہے. وہ سب دیکھ رہے ہیں پھر بھی اس کے اوپر جو ہے کام نہیں کر رہے. اور 12 سال میں نے اس بندے کو کہا کہ 12 سال آپ نے ایک ایسی دوائی جس نے آپ پہ اثر نہیں کیا آپ لیتے رہے. وہ اگر کوئی 3 مہینے آپ کو ڈائٹ اور ایکسرسائز اور وائٹامنس بتا دیتا نا آپ کو اتنی خواری کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو بس یہ ہماری بھی ویڈیوز کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں وہ اویئرنیس آئے اور وہ صحیح راستے کا انتخاب کریں. آپ ماشاءاللہ سے واپس آئیں اور آپ نے جم سٹارٹ کر دیا دوبارہ سے تگڑا الحمدللہ. تو اتنی مصروفیت میں سے اپنے لیے وقت نکالتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا ایک کویشچن ہے, میں جب باہر جاتا ہوں, یہ میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا لیکن وہ یہ کہ نہیں یار فوکس کرے. میں جب ابھی ورک آؤٹ کرتا ہوں میں ڈائٹ کا بہت خیال رکھتا ہوں پاکستان میں. اچھا جیسے میرا کوئی ٹکٹ وغیرہ مجھے مل جاتا ہے نا, میں ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتا ہوں, ایئرپورٹ تک ڈائٹ کا تھوڑا خیال رکھتا ہوں. جب دوسرے ملک پہنچ جاتا ہوں میں پھر سمجھتا ہوں کہ میری چھٹی ہے. یہ سائیکالوجی ہے. دیکھیں ڈائٹنگ, ابھی آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ میرے سے ویٹ نہیں تھا اٹھ رہا. ہاں. تو میں بچپن کی میموری میں گیا جو میں نے اپنے اور وہاں سے میرے میں جان آئی, ہمت آئی, جذبہ آیا اور میں نے وزن اٹھا لیا. سیم ہماری یہ جو ڈائٹ کی سائیکالوجی ہے نا وہ ہم اپنا نا ایک ایریا بنا دیتے ہیں کہ جب ہم اس سے باہر ہو جاتے ہیں نا پھر ہم کہتے ہیں اس بہر سخرم اب سب کچھ کھاؤں گا. ہم نے اپنی ڈائٹ کے متعلق مائنڈفل ہونا ہے. اچھا. اپنے ٹیریٹری میں ہر بندہ شیر ہے. جب آپ سفر پہ جا رہے ہو نا تو اب آپ ولنریبل. بڑی بات ہے. کھانے میں سے اپنا کھانا نکالنا, پروٹین کو پرائرٹائز کرنا, کاربس کو کم کرنا, 2 میلز میں خوراک کو ڈیوائڈ کرنا, کبھی کبھی بریک فاسٹ بلیک کافی کے ساتھ شروع کر کے نا بریک فاسٹ بھی اسکپ کر دینا. پورے ہفتے کی اگر آپ اپنی کیلریز نکالیں گے اور اگر وہ ریکوائرمنٹ سے کم ہے تو آپ کا وزن تب بھی کم ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. میں ابھی جو ہے سفر پہ گیا, میں نے 1 سال میں نا سلولی گریجولی 15 kg وزن کم کیا. ہم پشتونوں کا مسئلہ یہ ہے نا کہ
ابو پہ ہم لگی سر. جیسے ہی ہم کھانا شروع کرتے ہیں نا, جب میں واپس آیا نا, حالانکہ اس سے پہلے بھی میں نے کافی ٹریول کیا لیکن میں مائنڈ فل تھا خوراک کو لے کے. اس دفعہ میں نے کہا کہ یار چلو 3 ہفتوں کی بات ہے, کوئی اتنا مطلب 2-3 ہفتوں کی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نے کیلریز کو ٹریک کرنا چھوڑ دیا اور ہر کسی کو میں ہاں کرتا رہا. ہم مراوت میں بھی تو مارے جاتے ہیں نا, جی لگو خرا تھوڑا سا کھا لو, تھوڑا کچھ نہیں ہوتا, کل کر لینا. 3 ہفتوں میں نا 8 kg وزن بڑھ گیا. مائی گاڈ. جیسے اسکیل پہ چڑھا ادھر سے میں نے ارادہ کیا کہ بس یہاں سے اب یہ میں نے 2 ماہ میں اس کو واپس نیچے لے کے آنا ہے اور مسلس کو اور فٹ کرنا ہے. ارادہ کر لیا اور پکا ہو گیا اس کے اوپر. لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر بھول ہی جاتے ہیں, وہ یا تو اس پار یا اس پار. اب میرا وہ 3 ہفتے لیکن میرے لیے وہ الارمنگ تھا کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑا. اب وہ کیلریز اوپر گئی ہیں, باڈی ٹائپ میری ایسی ہے, یہ میرا نصیب ہے, اس پہ میں نے گلا نہیں کرنا, شکر کر. ہمارا وزن بڑھتا ہے لیکن ہمارے مسل بھی بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمارا ایڈوانٹیج ہے. ہاں ایک جو ہم نے فیصلہ لینا ہے, جو کمپرومائز کرنا ہے, وہ یہی ہے کہ میں کیلریز کو ٹریک کروں گا. آپ اپنی کیلریز کو ٹریک کرنا شروع کر دیں موبائل ایپ میں, فیٹ سیکریٹ, مائی فٹنس پال, یہ ڈفرینٹ ایپس ہیں. 1 ہفتہ تھوڑا سمجھنے میں لگتا ہے, اس کے بعد تو آپ اندازے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کتنا کھایا. اچھا, ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ اندازہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس ہاں یار چل رہی ہے, میٹھا چل رہا ہے, روٹی چل رہی ہے, چاول چل رہے ہیں. حالانکہ آپ کا جو فوڈ کا سارا نظام ہے اس میں تو ڈائٹ کرنا بڑا آسان ہے. وہ خڈیرا کا گوشت بڑھا دو, ہاں جی, روٹی لیس سائز کر دو, تھوڑے سے چاول 1 کپ کر لو اور ڈھیر سارا سلاد کر لو, پیٹ ہی تو بھرنا ہے. ایسا میں نے 15 kg اسی طرح لوز کیا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا ایک اور کویشچن ہے. جو میرے دوست ہیں زیادہ تر آفس میں تو کہہ رہا ہے جم کا ٹائم نہیں ملتا, تو وہ مارننگ سے لے کر ڈنر تک, میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ حضرات سارے جو آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں, کہہ رہے یار ہمیں جم موڈ نہیں ہوتا, تھوڑا سا ایک آدھا گھنٹے کے لیے واک بندہ کر سکتا ہے. جو ڈائٹ ہے ایک نارمل 38 سے لے کر 40 تک جو بندے کا ایج ہے, وہ ڈیلی اپنا روٹین کس طرح رکھے؟ اگر وہ جم نہیں جا سکتا, وہ خود کو مینٹین کیسے رکھ سکتا ہے؟ میں نے وہی بات کی نا, سب سے پہلے تو دیکھیں کہ پورے دن میں پروٹین انٹیک کتنا ہے. 100 گرام سے پروٹین اوپر رکھیں. اچھا, اس کو کیلکولیٹ کرنا شروع. زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ 100 گرام کتنا ہوتا ہے. 6 گرام پروٹین ہے. اچھا, اسی طرح سے اگر آپ نے کہہ لیں کہ 2 بریسٹ فلے لے لیے اچھی ہیوی کوانٹٹی کے, مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ پورے دن میں 4 انڈے کر لیں تو 24 گرام, 1 سکوپ پروٹین کر لیں تو 25 گرام 50 گرام یہ ہو گئے, باقی آپ گوشت سے پورا کر لیں. اچھا, 4 بریسٹ فلے کر لیں تو آپ کا 100 گرام سے پروٹین جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا. کم از کم اس کو تو کریں نا, ہم یہ بھی نہیں کرتے. اور مطلب کیلریز کو ٹریک کرنا کتنا, گاڑی چلانا ہم سیکھ گئے, ٹھیک ہو گیا, جو مشکل کام ہے. کیلریز کو ٹریک کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. ہم اپنی صحت کو بالکل آخر میں رکھتے ہیں. جب کوئی درد نکل آتا ہے پھر ہم ڈاکٹر کو رجوع کرتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں بیماری سے بچنا ہے؟ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی, میں ہی کھلاتا ہوں, میں ہی پلاتا ہوں, میں ہی شفا دیتا ہوں. تو غذا میں ہی شفا ہے. پروٹین اگر آپ پرائرٹائز کر لیں گے نا, اس کا سب سے بڑا مزے کی بات کیا ہوتی ہے, آپ کی بھوک کنٹرول ہو جاتی ہے. آپ اگر ہمارا ناشتہ دیکھیں پاکستانی ناشتہ, 2 پراٹھے 1 انڈا یا 2 انڈے. اب کاربز اتنے ہیں, پروٹین اتنی ہے. اگر آپ اس کی ریشو کو الٹا کر دیں نا کہ پروٹین آپ زیادہ لیں, پروٹین زیادہ کر لیں, کاربز کم کر لیں, پیٹ ہی تو بھرنا ہے. اور سب سے بڑھ کر کے ایک میل جو ہے نا, ایک خوراک, وہ کاربز فری کر دیں. صبح ناشتے میں 4 انڈے بوائل کھا لیے, بلیک کافی, 1 کپ چائے, دن کا آغاز کریں. وہ جو پورا اگر آپ نے 100 گرام بھی کاربز لینے ہیں تو وہ اگر آپ نے رات کے ٹائم لینے ہیں تو اس میں آپ چاول بھی کھا لیں گے, تھوڑا سا, ایک چھوٹی سی روٹی بھی لے لیں گے, ڈھیر سارا سلاد بنائیں اور گوشت پورا کریں, گریک یوگرٹ لیں, پیٹ ہی تو بھرنا ہے. ہم پلاننگ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں جو بھی آگے آج آنے دو, جو بھی تیار ہے. یہ زیادہ تر لوگ, ابھی خود یہ سوال میں اپنے لیے پوچھ رہا ہوں, گڑ والی چائے, وہ اس پہ اب چینی ہے, اس کی جگہ اس میں تھوڑی سی آپ اسٹیویا یا کینڈل ایڈ کر دیں. گڑ نہیں, ایمٹی کیلریز ہے نا. دیکھیں میں وہ کھاؤں جس سے مجھے کوئی منافع تو ہو نا. اب اگر ہیلدی فیٹس آ رہے ہیں کسی چیز میں اور پروٹین پوری آ رہی ہے تو وہ میرے لیے فائدے مند ہے. اب خالی گڑ اس میں ہے ہی صرف چینی, صرف شوگر ہے. اچھا, ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں یار وہ چینی الگ ہے, گڑ الگ ہے, تو گڑ وہ نہیں, یہ کان ادھر سے پکڑے گھما کے پکڑے, خبر ہے وعدہ نہیں یار, یہی نا پھنس گیا ہوں اس چیز میں. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگر ہم ان کو ریکٹیفائی کر لیں نا, ٹھیک کر لیں, تو ہمیں ریزلٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو باوجود ڈائٹ اور ایکسرسائز کے ریزلٹس نہیں مل رہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ گڑبڑ کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے ہڈن کیلریز آ رہی ہیں. اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں میں تو زیادہ نہیں کھاتا, لیکن جب وہ کیلریز ٹریک کرنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ تو میں تو نہ صرف زیادہ کھا رہا ہوں بلکہ سارے ہی غلط کھا رہا ہوں. اچھا, کیلریز ٹریک کرنے کے کون سے بیسٹ ایپس ہیں؟ بالکل فیٹ سیکریٹ ہے, مائی فٹنس پال ہے, یہ آپ اس پہ آج کل تو آپ بڑا ایزیلی
اور 2 ہفتے اس کو پریکٹس کریں گے نا, اچھا آپ کو پراپر آئیڈیا ہوگا آپ جو کھا رہے ہیں آپ وہاں پہ نوٹ کر رہے ہو کہ یار یہ چیز کھائے. اچھا تو وہ آپ کو کیلوریز کاؤنٹ کر کے ایک ایسٹیمیٹ بتا دیتا ہے جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. ویری گڈ. آپ مائنڈ فل ہو جاتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کیا میری 100 گرام پلس پروٹین ہے, کیا میں نے کاربز 100 گرام سے کم رکھے ہیں, کیا میں نے ہیلدی فیٹس لیے ہیں. بہت سارے لوگ جو غلطی کرتے ہیں کہ فیٹس لیتے ہی نہیں ہیں. دیسی گھی, مکھن, اسی طرح سے آپ کا آلیو آئل, یہ اچھے سورسز ہیں فیٹ کے, اور ہمارے دماغ کو فیٹ چاہیے, ہمارے مردانہ ہارمون کو فیٹ چاہیے. جی جی. تو اکثر لوگ جب بہت لو فیٹ چلے جاتے ہیں اس سے بھی کریونگ اور ویکنیس ہو جاتی ہے. اچھا اگر آپ کی ڈائٹ آپ کو کمزور کر رہی ہے تو آپ کی باڈی آپ کو فورس کرے گی الٹا پلٹا کھانے میں, کیونکہ اس کو تو ڈر لگ گیا ایگزیکٹلی کہ یہ داکس خو میں خرابی ہے تو مجھے خراب کر رہے ہیں. تو اس لیے پراپر بیلنس کے ساتھ چلنا, اور استاد کا ہونا, مشورہ. ہم کوئی کاروبار اوپن کرتے ہیں تو ہم اس کے ایکسپرٹ سے مشورہ لیتے ہیں. تو ہم ڈائٹ جب شروع کر رہے ہیں یا ایکسرسائز شروع کر رہے ہیں تو ہم کوئی ایکسپرٹ ایڈوائس کیوں نہ لیں. آپ لوگوں کی جو ڈائٹ ہے نا جو امی ابھی فالو کر رہی ہے بہترین, چکن بھی اس میں ہے, سبزی بھی ہے, چھوٹی سی روٹی بھی ہے, سموتھی بھی ہے, الحمدللہ. ہاں تو کوئی بھی فرق, مسالہ بھی ہے. ہمارے بڑے تو ویسے بھی کوئی زیادہ نہیں کھاتے. ہاں جی. اگر ہم ان کی اسی خوراک کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے اسی میں اگر ہم تھوڑا اس کو چینج کر دیں اور اس کو اچھے سورسز کی طرف لے آئیں تو بڑے اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. اور بزرگوں کا تو میں نے دیکھا ہے وہ ذرا پکے ہوتے ہیں, عبادات میں تو ویسے ہی پکے ہوتے ہیں, ڈائٹ میں بھی پکے ہوتے ہیں, بڑے پکے ہوتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ. آپ مجھے بتائیں کہ ورک آؤٹ اسٹارٹ ہوا ہے, آج میں نے آپ کو دیکھا ماشاء اللہ آپ بڑا اسٹرینتھ ٹریننگ کر رہے تھے. تو اسٹرینتھ ٹریننگ کرتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے شروع کیا تھا 2017 میں. مجھے 8 سال ہو گئے فٹنس کے ساتھ, کیونکہ میں 2015 میں 130 kg تھا. میری امی یہی کہتے کہ آپ کی اچھی بات ہی, لیکن ابھی مجھے امی بھی ڈانٹتی ہے جب میرا ویٹ کوئی 10 kg بڑھ جاتا ہے نا, تو ایک تو میرے فالوورز ہوتے ہیں ہر جگہ پہ میسج کمنٹ کہ لالا پیٹ خیٹا دی بیارا ہوتی دا ورک آؤٹ تھی پرے خیر ہے. لیکن ابھی امی جب خود آتی ہے نا, امی مجھے ڈانٹتی. اس بار امی نے مجھے ڈانٹا کہ یہ کیا, یہ چہرہ پھول گیا, پیٹ نکل گئے, جم کیوں نہیں جا رہے. کیا بات ہے. تو مجھے 7 سال ہو گئے, لیکن میرا مسئلہ یہی ہے, لیکن اس پہ بھی میں ورک کروں گا اور یہ ایز اے چیلنج میں لوں گا کہ میں جب پاکستان ہوتا ہوں پراپر میں ڈائٹ کر رہا ہوتا ہوں, ورک آؤٹ کرتا ہوں. لیکن جب میں پاکستان سے میرا زیادہ تر ٹریول ہوتا ہے باہر, کبھی دبئی, سعودیہ, لندن, تو میں جب 15-20 دن کے لیے جاتا ہوں نا, پھر میں کہتا ہوں یار میری چھٹی ہے نہ, میں جم جاتا ہوں, جو ملتا ہے کھاتا ہوں, کانا, روٹی, سویٹ. ہم انسان ہیں نا, ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک ہوں گے. میں نے آپ کو اپنا بتا دیا. ہاں جی. کہ میں نے جیسے ہی اپنا وہ دھیان ہٹایا وہ واپس آ گیا. لیکن سمجھدار بندہ وہی ہے جو سمجھ جائے کہ بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, صرف میرا وزن نہیں بڑھ رہا, میری باڈی میں سوزش بڑھ رہی ہے, میرے ساتھ مسائل ہو جائیں گے, تو اس لیے میں نے واپس یہ وزن نیچے لے کے آنا ہے. اور یہ ٹرائل اینڈ ایرر کہ آپ اس کو ٹرائی کریں اور اس سے سیکھیں. ڈائٹ والا جو پہلو پکا کر گیا نا, اس کا بیڑا پار. ہمارا ایک دوست ہے وہ ورک آؤٹ کر ہی نہیں رہا, وہ ڈائٹ فالو کر رہا ہے. تیمالم نام ہے, فوڈ ولاگر ہے, بہت پیارا بچہ ہے. میں نے اس کو بولا یار بیٹا کافی موٹے تھے آپ, کہ اللہ میں صرف ڈائٹ فالو کر رہا ہوں نا. میز کہ وہ 2-3 چمچ اپنا کھانا وہ کیلوریز وغیرہ کو کاؤنٹ کر کے وہ لیتا ہے. تو ڈائٹ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ابھی میں نے مائنڈ میں رکھا ہوا ہے کہ یار میں 92 kg پہ جب بھی آتا ہوں نا, میں بہت فٹ ہوتا ہوں کہ یار یہ میں ریڈ سرکل ہوگا. 92 سے 1 kg پہ اگر بڑھے گا نا تو یہاں پہ خطرے کی وہ گھنٹی بجی. میں آپ کو ایک اور کہ آپ اس کو 85 کر لیں. 85 تو بہت مشکل کام ہو. نہیں وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس 5 kg کا ونڈو رکھیں. جیسے ہی 90 کراس, اچھا کان کھڑے ہو جانے چاہیے. اس میں پتہ فائدہ کیا ہوگا, تھوڑا آپ کو کیلریز کھولنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. بلکنگ میں اگر آپ جا رہے ہیں تو تھوڑی انرجی, تھوڑا مسل میس بھی بڑھ جائے گا. تو یہ نہیں کہ ہماری لائف میں نا یہ گین اور لاس یہ چلتا رہتا ہے, فٹنس والوں کی لائف میں چلتا رہتا ہے. لیکن اگر وہ لین مسل میس آپ گین کر رہے ہیں, کیلکولیٹڈ کھا رہے ہیں, تو اس میں تھوڑا یہ کریونگز بھی, آپ کا دل جو چیزیں پسند ہے تھوڑی بہت وہ بھی کھا لیا کریں گے. اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ جس میں آپ تھوڑا ریسٹرکٹ ہو جایا کریں گے, تو آپ کو عمر قید والی فیلنگ نہیں آئے گی. ہاں جی, اپنا آپ ایسے نہیں کہ میں نے ہر نعمت سے اپنے آپ کو محروم کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو 85 ہے نا, اس میں 5 kg کا ونڈو رکھیں. 85 to 90. اچھا ابھی میں 96 ہوں, تو اگر میں محنت کروں پراپر جو آپ لوگ ڈائٹ وغیرہ دیتے ہیں, آپ کا جو اسٹرکچر 85 میں, تو آپ بہت لین ایپ شیپ ہاں سارے نا معاملات, وہی میں کہہ رہا ہوں. تو مجھے کتنا عرصہ اس میں لگے گا 96 سے 85 تک اگر آپ ریلیجیسلی فالو کریں تو not more than 3 months. ریئلی 3 months میں یو کین ایزیلی اچیو کہ یہ آپ تقریباً 85 پہ آ جائیں گے, بڑا ایزی. لیکن وہ کیلکولیشن کی گیم ہے ساری. اچھا. اور ہمارے ماشاء اللہ جو ہے نا, ہم ذرا جو KPK والے, ہم تھوڑا اس کو پھر ایز اے چیلنج بھی لیتے ہیں نا. وہی نا, لیکن گوشت کھا سکوں گا. گوشت کھا سکیں گے, گوشت کھا سکیں, لیکن وہ یہی ہے کہ اس میں کاربس پہ نظر رکھنا ہے. اچھا. ہماری باڈی نا
کاربس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. وہی کاربس کے بغیر کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا. لیکن وہ قبول کر رہا ہے نا کچھ عرصے. میں نے کہا نا ایک دفعہ 85 پہ آ جائے, پھر وہ جو 5 kg ہے اس میں کاربس کھائیں گے, پھر اس کو نیچے لائیں گے. میری لائف میں نا یہ جو آف سیزن آن سیزن یہ چلتا رہا ہے, اور اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے. آپ کی جب آپ تھوڑا زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ ذرا لفٹ ہیوی کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کٹنگ فیز میں جاتے ہیں, ریپس بڑھ جاتے ہیں, آپ کا ویٹ تھوڑا آپ کم سے کم اٹھا رہے ہوتے ہیں, لیکن دونوں چیزوں کا آپ مزہ چکھ لیتے ہیں. ہمارا ریسٹورینٹ کی ویڈیوز بھی بنتے ہیں تو اس کو فوڈ وہ ایک نوالا 2 نوالا اگر بندہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. پروٹین کھائیں زبردست. ہاں پروٹین کھائے, اس میں گوشت کھائے. کھانا گوشت ہی ہوتا ہے. جب جس خوبصورتی سے آپ گوشت کو یوں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بھی منہ میں پانی آ جاتا ہے, تو وہ گوشت آپ کھائیں مزے. ابھی ڈاکٹر صاحب سٹی کے کولہ کیفے طاہر خان, تو ادھر برگر شرگر پیزا اتنے مزے کے بنے ہوتے ہیں, اور میں فوڈی بندہ ہوں تو ورک آؤٹ کر کے میں کہا یار برگر لگا. کون سا بندہ فوڈی نہیں ہے؟ یہ بات ٹھیک ہم ہے, جنت سے نکالے لوگ ہیں, وہ بھی فوڈ کی وجہ سے, وہ بھی فوڈ کی وجہ سے. تو اس لیے ذرا فوڈ پہ دھیان رکھنا ہے. ہاں انشاءاللہ. کیلریز کو ٹریک کریں نا, تو ایک میل آپ کی پسند کا نا کہ ایک سلائس آپ بیچ میں پیزا کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا میرا جو برگر کھانے کا جو وہ ہے ترتیب ہے, اس میں یہ ہے کہ اوپر روٹی غائب, اچھا ایک بریڈ رکھ لیتا ہوں, تو اس سے یہ ہے کہ تقریباً 30 گرام کاربز آ جاتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ وہ اچھا آپ کھا لیتے کبھی کبھار. ہاں یہ ایک بریڈ کے ساتھ, لیکن وہ پھر پورے دن کے کارب 100 سے اوپر نہیں جاتے, 120 سے نا. اچھا تو اس طریقے سے آپ ہم دیکھیں نا کہ آپ اگر اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں ڈائٹ کے ساتھ, تو اتنی سختی نہیں ہے. ہفتے میں اگر آپ 2 برگر کھا بھی رہے ہیں اس طریقے سے تو کوئی مسئلہ نہیں. بڑی بات ہے یار, یہ فن سیکھنا ہے جی الحمدللہ. میں نے بلکہ ایک دفعہ بڑی ٹرانسفارمیشن کی تھی, 6 پیکس بھی بنائے تھے, اور اس میں ہر دن چیز کیک کا سلائس بھی کھا رہا تھا. 80% میری کلین ایٹنگ تھی, وہ جو سبزی گوشت انڈے, اور 20% جو کیلریز آتی تھی نا وہ میں چیز کیک سے لیتا تھا. کبھی چیز کیک, کبھی فرینچ ٹوسٹ, کبھی کیا, اور اس سے میں نے پورا لیکن کیلکولیٹڈ تھا. 3500 کیلریز سے سٹارٹ کیا تھا, 2500 کیلریز پہ میں رپٹ تھا. لیکن وہ پوری ایک وہ زمانے اور تھے, ابھی ڈاکٹر کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا. اب بس مینٹیننس ٹھیک ہے الحمدللہ. وہ زمانے اور تھے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتا تھا. تو یہ لیکن یہ صرف ایکسپیرینس کے لیے جی, کہ میں نے کیٹو بھی کی ہے, میں نے فلیکسیبل ڈائٹنگ بھی کی ہے, ہر طرح کی ڈائٹ, صرف وہ ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے. اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یار ٹریڈمنٹ پہ رننگ اچھی نہیں ہے, یا اس پہ انکلائن کیا کرے, یا ویسے رننگ کیا کرے, اس کے متعلق آپ کیا دیکھیں؟ اسٹرینتھ ٹریننگ کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے, کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, وہ تو کرنی ہے. جتنے مسلز اللہ نے دیے ان کو پورے ہفتے میں ٹرین کرنا ہے, جی ان کو رگڑا دینا ہے. باقی ٹریڈ مل بھی کریں, الیپٹیکل بھی کریں, سائیکلنگ بھی کریں, یہ تو کارڈیو ویسکولر ایکسرسائز. ٹریننگ آپ ٹاپ پہ رخ رہے ہو, یہ سب سے ضروری چیز ہے. اور کارڈیو ویسکولر دل کے لیے, فیٹ برننگ زون میں جانے کے لیے زون 2 کارڈیو کریں. زون 2 کارڈیو جو لوگ نہیں جانتے کہ اس پیس میں آپ نے کارڈیو کرنی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کال کرے تو آپ بات بھی کر سک رہے ہو, اور اگلا سمجھ جائے کہ بندہ ایکسرسائز کر رہا ہے. اچھا, نہ اتنا تیز نہ اتنا سلو, اتنا تیز نہ ہو کہ بات نہ ہو, اتنا سلو کہ اگلا محسوس ہی نہ کر سکے گے. ویری گڈ. جیسے ہمارے بڑے واک کرتے ہیں, ہاں جی, کہ وہ 1 گھنٹہ ایسے واک کرتے ہیں کہ وہ زون میں ہوتے ہی نہیں ہے, آہستہ آہستہ چل رہے ہوتے ہیں, تو اس سے باڈی میں وہ پھر ریزلٹس نہیں ملتے نا. تھوڑا سا اس کی انٹینسٹی کو تھوڑا سا بڑھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک اچھا ورک آؤٹ ان تمام چیزوں کا کمبینیشن ہے. تو جو ان ساری چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں, ہفتے میں 3 دن اگر آپ 45 منٹ زون 2 کارڈیو کر رہے ہیں تو مور دین انف ہے, دل کے لیے بھی اور فیٹ برننگ کے لیے. ہفتے میں 3 دن 45 منٹ زون 2 کارڈیو, اور اتنی سمپل ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. مطلب اتنا تیز بھی نہیں ہاں جی کہ بندہ ہانپنے لگے, اتنا سلو بھی نہیں کہ اگلے کو فیل ہی نہ ہو. تو درمیان میں رہتے ہوئے اگر آپ ہفتے میں 3 ڈیز بھی 45 منٹس کر رہے ہیں تو یہ مور دین انف ہے. اور اسٹرینتھ ٹریننگ ہفتے میں 3 دن, ہفتے میں منیمم. اچھا اب میری ایج ہے 38, تو مجھے کچھ ٹرینر کہہ رہے کہ نہیں آپ 6 ڈیز کیا کریں, کچھ کہہ رہے کہ نہیں آپ 3-4 دن کیا کریں. آپ کیا سجیسٹ کریں؟ میں کہتا ہوں جو 3 to 4 ڈیز ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہے. باقی دن کارڈیو کر لیں. ریسٹ دینا باڈی کو بہت ضروری ہے. نہیں تو کارڈیو کروں گا تو پھر ریسٹ تو باڈی نہیں, اسٹرینتھ مسلس کو ریسٹ دینے کی. اچھا مسل کو. اب زون 2 کارڈیو, اب اسٹرینتھ ٹریننگ اگر آپ نے دیکھا ہو, یہ جو ابھی آپ ڈمبلز اٹھا رہے تھے بڑا رگڑا ہے. اس میں مسل فائبر ریکروٹ ہوتے ہیں, مسل فائبر بریک ڈاؤن ہوتی ہے ان کی, آپ ایک بڑی انٹینسٹی پہ ٹرین کر رہے ہیں. اتنا مزہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن اس کے لیے ریسٹ بھی ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کو انجریز کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کی ریکوری نہیں ہوتی. اچھا, اور ریکوری نہ ہونے کی بڑی وجہ ایک نیند کا نہ ہونا, پروٹین کا پورا نہ ہونا, اور ریسٹ کا نہ ہونا. تو رفتار وہی اچھی کہ جس میں ہم لمبا سفر طے کر سکیں, کیونکہ فار لائف کرنا ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ یہ 3 مہینے میں خود کو چیلنج کر رہا ہوں
لیکن میں چاہتا ہوں آپ کی ٹیم نہیں, آپ یہ سب میرے لیے کرے تاکہ آپ باڈی کو آپ دیکھ لیں, وزن وغیرہ. آپ پھر مجھے ایکسرسائز بھی بتائیں کہ یہ دن آپ نے پل کرنا ہے, پش کرنا ہے. ادھر ٹرینر ہے, اس کو میں بتا دوں گا کہ یار ڈاکٹر صاحب کی انسٹرکشن ہے انشاءاللہ. ہاں, اور سائیکلنگ میں بھی آپ کو ڈال دیں گے انشاءاللہ, زبردست ہو جائے گا پوری ٹرانسفارمیشن کے ساتھ. 3 ماہ بعد ہم ویڈیو بھی بنا لیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ابھی یہ 3 مہینے پہلے, ہاں 3 مہینے بعد ہم اگر ویڈیو بنائیں گے نا تو لوگ کوئی اور طاہر خان دیں گے. وہ بیفور آفٹر ہم دیکھ لیں گے نا, ویڈیو کلپ ابھی کبھی لگا لیں گے, خلیل سے بھی فوٹو وغیرہ لے لیں گے نا. بہترین ہے انشاءاللہ. وہ پاسبل ہے جی. اور دیکھیں جتنا مرضی بھی آپ کامیاب ہو جائیں, اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اپنے لیے وقت نکالنا ہے. کچھ بھی نہیں. میں جس عمر میں ہوں, جو یہ 40-50 کے بیچ والے ہیں, میں اکثر ان کو یہی کہتا ہوں کہ میں اچھا دکھنے کے لیے ورزش نہیں کرتا, اچھا محسوس کرنے کے لیے ورزش کرتا ہوں. یہ بالکل حقیقت بات ہے. بس جو یہ فرق جانتا ہے نا, میں نے بیچ میں چھوڑا تھا ورک آؤٹ, تو میرے دوست میں کہہ رہا تم ہمیں اس طرح کہ ابھی سو کے اٹھے ہو. وہ بندہ نہیں ہوتا یوں میں بیٹھا تھا یوں. میں جب ورک آؤٹ کر لیتا ہوں سیریسلی, مجھے کوئی شوق نہیں کہ یار میں ڈولے شولے دکھاؤں, یہ کروں, نہ میں نے کون سا اسٹیج پہ چلنا ہے, سلمان خان کی طرح شرٹ نکالنی. میں جب ورک آؤٹ کر کے باہر نکلتا ہوں نا, میں اس طرح ہوتا ہے بندے پہ نا وہ یخ پانی بندہ ڈالتا ہے, وہ جاگ جاتا ہے, میں ایکٹیو ہو جاتا ہوں. الحمدللہ. لوگوں سے بات کرنا, یہ ساری چیزیں. فزیک کو ٹرانسفارم کرنے کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ جب وہ تصویر دیکھو تو آپ اپنے آپ کو کہ اللہ کا کارد کھڑے ہو, ہاں جی تورت کھڑے ہوا, کچھ اچیو کیا. میں اب جب پرانی وہ دیکھتا ہوں نا, مجھے اب اس کی خواہش نہیں اس طرح کی فزیک کی, لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ یار میں نے اپنی فزیک کو نا اس لیول پہ لے جا کے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ یہ پٹھانوں کی پشتونوں کی جینیٹکس کیا ہوتی ہے نا. جی جی کہ ہم جو پہاڑی تھوڑے علاقے کے ہیں تو ہماری وہ اللہ نے ہمیں اچھی جینیٹکس دی ہوتی ہے, اگر ہم ڈائٹ ایکسرسائز پکی کر لیں نا تو ہمیں بڑے ریزلٹس ملتے ہیں. تو وہ صرف اس لیے کہ انسان بعد میں دیکھے کہ یار میں نے ایک اپنی پیک فزیک ایک اچیو کی تھی, اس کے بعد اگر اس کو آپ تھوڑا سا فلیکسیبل کر بھی دیتے ہیں, تھوڑا سا ویٹ فیٹ آ بھی جاتا ہے, ڈزنٹ میٹر. آپ نے لائف میں اپنے آپ کو ایک چیلنج دیا, آپ نے اس کو اچیو کیا, بس جو سیٹسفیکشن اس سے ملتی ہے وہ کسی بھی چیز سے نہیں ملتی. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. تو یہ باقی جہاں تک بات ہے, آپ نے جس طرح سے کہا کہ پراپر ایک پلان ڈیزائن کرنا, تو لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کچھ اچھا اچیو کرنے کے لیے ایک کسٹمائز ڈائٹ پلان, ایکسرسائز پلان ہونا بھی ضروری ہے, تبھی آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں. جی وہ انشاءاللہ میں کر لوں گا. بس اگر میں آپ کی بابی ہے لیں گے انشاءاللہ اور کریں گے انشاءاللہ, تو یہ انشاءاللہ کر دیں 2 دن میں وہ پلان وغیرہ بن جائے گا. کر دیں گے انشاءاللہ پراپر. اسی پوڈ کاسٹ کی برکت سے انشاءاللہ وہ بھی ہم سٹارٹ کر دیں گے. پوڈ کاسٹ سے فائدہ ہوا ہے ماشاءاللہ ہمیں الحمدللہ, اور انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو ہوگا انشاءاللہ. یہ بہت ضروری ہے. لیکن میں آن دا کیمرہ, یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے دوست ہے اور اس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں یار ڈاکٹر صاحب نے مجھے بولا ہوا, یہ بڑا اللہ کا ولی بندہ ہے. میں آن دا کیمرہ سب کو کہنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ یہ کلپ آپ لوگ چلائے, ٹھیک ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں, اگر آپ لوگ اپنی والدین سے پیار کرتے ہیں, اگر آپ لوگ چاہتے کہ آپ کے والدین سلامت رہے, میری گزارش اور میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ایک بار آپ ضرور ڈاکٹر وسیم کی کلینک لے کے آئے. وہ 20-25 سالوں سے وہ میڈیسن کھا رہا ہے, آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بھئی فرق نہیں ہو رہا. اگر وہ میڈیسن سے فرق آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہاں یار ہو رہا ہے, بہتری ہو رہی ہے, تو نہ لے کے آئے. لیکن اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بھئی میرے والدین میڈیسن لے رہے ہیں, ان کو فرق نہیں ہو رہا, دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں, تو آپ ایک بار ضرور کلینک لے کے آئے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سے 5-6 مہینے پہلے میں اپنی امی کو لے کے آیا تھا ان کی کلینک. 5-6 مہینوں میں 22 سے 23 kg مما نے ویٹ لوز کیا ہے. سیڑھیوں پہ نہیں چڑھ سکتی تھی, اور اب ماشاءاللہ میری مما خود سیڑھیوں پہ چڑھتی ہے. تو یہ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر وسیم صاحب میرے دوست ہیں, ان کے کسٹمر بڑے نہیں. آپ کے والدین, اگر مجھے اپنی امی سے پیار ہے, اپنی والدین کی فکر ہے, تو آپ کے والدین بھی میرے والدین ہیں. آ کے ایک بار مشورہ کرے, ایک بار ٹیسٹ کر لے, آپ لوگوں کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے کہ یار مسئلہ کیا ہے. جب آپ کو مسئلے کا پتہ چل جائے گا تو آپ اس کے حل کے پیچھے جائیں گے. تو یہ میری گزارش ہے, اگر آپ واقعی میں اپنے والدین سے پیار کرتے تو ڈو وزٹ ڈاکٹر وسیم ونس ان یور لائف. جزاک اللہ, اور شفا تو من جانب اللہ ہے, بس اخلاص کے ساتھ بتانا, اخلاق کے ساتھ بتانا, اور لوگ عمل کرنا شروع. یہ ڈاکٹر صاحب ایک زبان بات یہاں سے نکلتی, یہ دل سے نکلے, کیونکہ مجھے فکر ہے اپنے بڑے بزرگ ہیں ہمارے. اگر میں امی کو صحت یاب دیکھ کے مجھے خوشی ملتی ہے, تو اگر میرا کوئی بھائی اپنے پیرنٹس کو صحت یاب دیکھ کے ان کو وہ والی خوشی میں چاہتا ہوں جو مجھے ملے ان کو بھی ملے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور سلامت رکھے. جی آپ میری امی کی دعاؤں میں, وہ اسپیشلی آپ کا نام لے کے دعا دیتی ہے کہ میری زندگی آپ کے جو دوست ہے ڈاکٹر صاحب ان کی وجہ سے بدل گئی. تو میں نے کہا ماما بس اسی طرح دعائیں کرتے رہے. بس دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, بس اللہ پاک ہم سے کام لیتا رہے, اور انشاءاللہ
دوبارہ آئیں گے ہاں انشاءاللہ پراپر ٹرانسفارمیشن کے ساتھ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ویڈیو شیئر کرنا آپ بھولیے گا. تھینک یو.